13 جون 2025 صبح کے 3 بج رہے تھے اور تہران میں لوگ گہری نیند سو رہے تھے کہ اچانک آسمان میں ایک بہت بھیانک گرج گونجی اور ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ بجلی کی طرح بارود برسا۔ Israel says the aim of its campaign is to eliminate Iran's nuclear facilities. یہ تھی اسرائیل کی سب سے بڑی ایئر اسٹرائک جس کو اس نے نام دیا آپریشن رائزنگ لائن۔ اس کے جواب میں ایران نے ترنت ان پہ اپنے ڈرونز اور میزائل سے حملہ کیا اور ان کو تل ابیب، حیفا اور اشدود تک بھیجا۔ یہ کوئی نئی دشمنی نہیں تھی بلکہ یہ تھی پرانی دشمنی کا نیا انتقام۔ آج کے اس ایکسپوز میں ہم بات کریں گے کہ اسرائیل اور ایران کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی، کون کون سے بم اور میزائلز یوز کیے گئے، کس کس کی جان گئی، سائنٹسٹ، سیویلینز یا جنرل، اور سب سے اہم کیا یہ جنگ پورے مڈل ایسٹ کو جلا دے گی۔ ایران اور اسرائیل کے آپسی تعلقات پہلے تو بہت اچھے تھے لیکن 1979 کی ایرانین ریولوشن کے بعد ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہونے لگے۔ ایران نے اسرائیل کو اپنا دشمن قرار دیا اور فلسطینین گروپ جیسے کہ حماس اور حزب اللہ کا بہت اوپنلی ساتھ دینے لگا۔ دوسری طرف اسرائیل بھی ایران کی نیوکلیئر فیسلٹی کو اپنے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ قرار دیتا تھا، جس کی وجہ سے اس نے نہ صرف 2010 میں ناتنز کی نیوکلیئر فیسلٹی پر سائبر اٹیک کروایا بلکہ 2020 میں محسن فخری زاندہ جو کہ ایک نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا اس کا بھی قتل کروا دیا۔ And the latest revelation into the killing of the Iranian top nuclear scientist Mohsen Fakhrizadeh, Iran has said that he was assassinated by Israeli operatives using a satellite-controlled machine gun. 2025 سے پہلے یہ ایک انویزیبل جنگ تھی لیکن آج یہ پوری دنیا کے سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد اپریل 2024 کو اسرائیل نے ڈمیسکس میں ایرانین کونسولیٹ پر ایئر اسٹرائک کیا جس کی وجہ سے 7 IRGC's جنرل ہلاک ہوئے۔ اس کے جواب میں ایران نے 170 ڈرونز، 120 بیلسٹک میزائلز اور 30 کروز میزائلز اسرائیل پہ داغے۔ بہت سے میزائلز انٹرسپٹ کر دیے گئے لیکن کچھ تل ابیب میں جا پہنچے۔ سیم ایئر حزب اللہ نے لبنان بارڈر سے راکٹ اٹیک سٹارٹ کیا۔ اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو ٹارگٹ کر کے ایلیمینیٹ کر دیا۔ جنگ کی آگ اب آفیشلی لگ چکی تھی۔ ان سب وجوہات کی بنا پر آج سے کچھ دن پہلے اسرائیل نے اپنا سب سے بڑا ایئر اسٹرائک آپریشن ایران پہ داغ دیا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ ایران بہت جلد ایک نیوکلیئر فیسلٹی بننے والا ہے اور وہ اس کے ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اسرائیل نے 200+ جیٹس، 300+ بومز، کروز میزائلز اور بنکر بسٹرز ایران پہ داغے۔ ان کا ٹارگٹ تھا ناتنز، خونداب، فوردو کی نیوکلیئر سائٹس اور IRGC's بیسز جو کہ تہران اور اصفہان میں موجود تھے۔ موسد کے ایجنٹس نے پہلے ہی ایران اور اصفہان کے ریڈارز کو ڈسیبل کر دیا تھا۔ کنفرمڈ ریسورسز سے پتہ چلا کہ جن لوگوں کی جانیں گئی ان میں سے جنرل حسین سلامی جو کہ IRGC's کے ہیڈ تھے، ڈاکٹر محمد تہرانچی جو کہ نیوکلیئر فزسسٹ تھے اور 3 شہاب، 3 میزائل ڈپوٹس ڈسٹرائے ہو گئے۔ یہ کوئی سرجیکل اسٹرائک نہیں تھی بلکہ یہ ایک ٹوٹل ڈسیپیٹیشن اٹیمپٹ تھی۔ اب اس کے جواب میں ایران نے اسی رات 200 سے زیادہ میزائلز اسرائیل پہ داغے۔ ان کا ٹارگٹ تھا تل ابیب، باتیم، بیرشیبا اور ڈیمونا کی نیوکلیئر سائٹس۔ اس میں 13 سیویلینز ہلاک ہوئے جس میں 2 بچے بھی شامل تھے اور 400 سے زیادہ انجر ہو گئے۔ ایران نے پیلسٹین 2 ہائپرسونک میزائل کا بھی یوز کیا اور ان کے ساتھ ہوتی ریبل نے یمن سے سپورٹ فائر دیا۔ اب ان تمام ڈرونز کا 80% اسرائیل کے آئرن ڈوم نے انٹرسپٹ کر دیا لیکن پھر بھی جو 20% ان کے شہروں پہ جا کے گرا وہ تباہی کے لیے کافی تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں اب تک جتنی جانیں جا چکی ہیں ان میں سے 104 ایران کے کنفرم ڈیڈ ہیں اور 350 انجرڈ ہیں جبکہ سب سے زیادہ کیجویلٹیز تہران اور ناتنز میں پیش ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل کے 13 سیویلینز مارے گئے اور 360 کے قریب انجرڈ ہیں۔ جو انفراسٹرکچر کا ڈیمیج ہوا اس میں ایران کے 3 میزائل ڈیپوٹس، ایک آئل ریفائنری، 2 نیوکلیئر R&D لیبز ڈسٹرائے ہو چکی ہیں اور دوسری طرف اسرائیل کے انفراسٹرکچر ڈیمیج میں ویزمان انسٹیٹیوٹ کے ریسرچ لیبز پر میزائل اسٹرائک ہوئی۔ میڈل ایسٹ میں اب سب سے زیادہ ٹینشن اس بات کی ہے کیونکہ ایران سب سے زیادہ آئل سپلائی کرنے والی کنٹری ہے۔ یہ کوئی آرڈنری بارڈر ڈسپیوٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہے ایک نیوکلیئر برنکمین شپ۔ ایک طرف اسرائیل ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی ایگزسٹنس کے لیے لڑ رہا ہے اور دوسری طرف ایران ہے جو کہہ رہا ہے کہ وہ زیونزم کے خلاف ریزسٹنس دکھا رہا ہے، لیکن دونوں طرف جانیں صرف سیویلینز کی جا رہی ہیں جبکہ جو لیڈرز ہیں وہ تو بنکرز میں چھپے بیٹھے ہیں۔ اگلے 48 گھنٹے، اگلے 48 ویک اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ انسانیت کا رخ کہاں جاتا ہے
اور کیا یہ دنیا ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے؟ تب تک یہ جنگ کا سچ آپ کے سامنے ہے۔